اسلام آباد میں جناح سپر کے بالکل سامنے مارگلا روڈ کی جانب جو روڈ جاتا ہے وہاں پر ایف سی کی چیک پوسٹ پر دھماکہ ہوا ہے. جیو نیوز کے نمائندے آصف علی بھٹی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ہم ان سے ایک بار پھر پوچھیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. آصف علی، یہ بتائیے کہ ایک تو یہ جو جناح سپر کا جو علاقہ ہے یہ بہت مصروف علاقہ ہے اور 3 یا 4 طرف سے روڈز آتے ہیں اس سائٹ پہ. اب وہاں پر کیا صورتحال ہے اور یہ بھی بتائیے کہ کیا اب بھی وہاں پر فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے؟ جی، اس وقت جو ہے وہ بڑی تعداد میں ایمبولینسز جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکی ہیں اور جو یہ جو ایریا ہے جس کو کارڈن آف کیا گیا ہے وہاں پہ یہ شوٹ ٹو کل کا جو ہے وہ آرڈر جاری کیے گئے ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق چونکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں یہاں پر وہ گھسے ہوئے ہیں جو کہ گائے بگائے پولیس پر فائرنگ کر رہے ہیں. اور ایف سی کی جو یہ چیک پوسٹ ہے جس پر یہ حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے ایف سی کے اہلکار موجود تھے جن کے چیک پوسٹ پر یہ حملہ ہوا ہے. یہ بظاہر تو جو اس وقت تک کی اطلاعات ہیں اس میں کچھ ہلاکتوں کی بھی اطلاع اب ہمیں مل رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ بھی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پر میڈیا ہے. ایک منٹ ہولڈ کیجیے. آصف علی بھٹی اسلام آباد سے جیو نیوز کے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. اسلام آباد ایف سی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا جس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ دہشت گردوں نے بھی وہیں پر پناہ لے رکھی ہے. قریبی گھر میں یہ اطلاعات مل رہی ہیں. پولیس کی جانب سے شوٹ ٹو کل کے آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں کیونکہ دہشت گردوں کی جانب سے اب تک فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندے اویس یوسف زئی. اویس، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ یہ بتائیے گا دہشت گردوں کے بارے میں کیا اطلاعات مل رہی ہیں؟ انہوں نے کیا کسی گھر میں داخل ہو گئے، وہاں پناہ لے لی ہوئی ہے؟ جی بالکل، دہشت گردوں کی طرف سے فائرنگ کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے تھما ہے اور اس وقت ایمبولینسز کو آگے جانے کی اجازت دی گئی ہے جس کے ساتھ ہی جو میڈیا کی ٹیمز ہیں وہ بھی آئی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنے اس واقعے میں افراد جو ہے جاں بحق یا زخمی ہوئے ہیں. تاہم ابھی تک جو حکام ہے، پولیس حکام اور ایلیٹ فورس، وہ آگے مزید جانے سے میڈیا کو روک رہے ہیں اور کسی قسم کی بھی انفارمیشن دینے سے گریز کر رہے ہیں. تاہم یہاں پر انہوں نے بختر بند گاڑیاں اور دیگر اپنا جو ہے وہ منگوا لی ہیں اشیاء تاکہ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے جو ہے حکمت عملی تیار کی جاتی ہے. ویسے یہ بتائیے گا جہاں دھماکہ ہوا یہ پولیس چیک پوسٹ ہے، قریبی عمارتیں کون کون سی یہاں پر عمارتیں یا گھر موجود ہیں جو انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ علاقہ رہائشی بھی ہے لیکن دفاتر بھی ہیں یہاں پر؟ جی بالکل، رہائشی علاقہ بھی ہے اور دفاتر بھی ہیں. یہ F72 میں جو مین آفس ہے وہ اقوام متحدہ کا ہی ہے اور وہی سب سے ایک جو امپورٹنٹ یہاں کا ہے دھماکے کے قریب. اس کے علاوہ دیگر آفیسز بھی ہیں تاہم ان کے بارے میں ہمارے ابھی تک کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں مل سکی کیونکہ جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے اس کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے. ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں ہمارے پاس یہ ایمبولینس میں لوگوں کو رکھا جا رہا ہے اور 4 افراد سے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ متعدد افراد اس میں زخمی ہیں. ویسے دھماکے کی نوعیت کے بارے میں اب تک کچھ واضح ہو سکا ہے؟ ابھی ابتدائی طور پر جو کہا جا رہا ہے، جو اطلاعات ہیں اس کے حوالے سے کسی کو کوئی تصدیق نہیں ہوئی. تاہم یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ خودکش حملہ ہو سکتا ہے اور یہ باقاعدہ ٹارگٹ کر کے کیا گیا ہے یہاں پر. ویسے آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر رہیے گا. اپنے ناظرین کو ہم بتا دیں اسلام آباد میں ایف سی کی چیک پوسٹ کے قریب دھماکہ ہوا ہے، اس کے بعد فائرنگ کی اطلاعات ہیں. ابھی تصدیق نہیں ہو پائی لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ خودکش حملہ اسے کہا جا سکتا ہے. جیو نیوز نے کل یہ خبر دے دی تھی کہ انٹیلیجنس ذرائع سے دن میں یہ خبر چلتی رہی کہ انٹیلیجنس ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ 9 مبینہ دہشت گرد پنجاب میں داخل ہوئے ہیں جن میں سے 2 خودکش حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں. اور ایک واقعہ اسلام آباد میں ہم نے دیکھا جس کے بارے میں ابھی تک تصدیق نہیں کی گئی لیکن دھماکہ ہوا ہے جس کے بعد فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے اور دہشت گردوں نے پناہ لے رکھی ہے. اور ان اطلاعات کے مطابق جو ہم نے گزشتہ روز خبر دی تھی 9 دہشت گردوں میں سے ممکنہ طور پر 2 خودکش حملہ آور ہو سکتے ہیں جبکہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 7 افراد لبرٹی اور مناوا طرز کی دہشت گردی کی کارروائی کر سکتے ہیں. یہ بھی اطلاع دی گئی تھی کہ خودکش حملہ آور میر علی سے ایک کار نمبر IHD 598 میں پنجاب میں داخل ہوئے ہیں جن کی عمریں 20 سے 22 برس کے درمیان ہیں جبکہ دیگر 7 وزیرستان سے آئے ہیں. اور ان انٹیلیجنس اطلاعات میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان کا نشانہ لاہور، راولپنڈی کے علاوہ اسلام آباد بھی ہو سکتا ہے. اور رپورٹ میں پنجاب حکومت سے صوبے بھر میں سیکورٹی انتظامات کو مزید بہتر بنانے کا کہا گیا تھا. اس وقت جو آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ہیں جناح سپر مارکیٹ اسلام آباد
کہ بالکل سامنے مارگلا روڈ پر اس جگہ کے مناظر جہاں پر یہ دھماکہ اب سے کچھ دیر پہلے ہوا ہے، جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ بھی شروع ہوا پولیس، سیکورٹی اداروں اور دہشت گردوں کے درمیان، اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان دہشت گردوں نے ایک گھر میں پناہ لے رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے فیاض راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پولی کلینک اسلام آباد ہسپتال سے، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت پولی کلینک میں کیا صورتحال ہے۔ جی فیاض، بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی جاوید، میں اس وقت پولی کلینک میں موجود ہوں اور اسلام آباد بم دھماکے کے 4 زخمیوں کو جو ہے وہ یہاں پر لایا گیا ہے۔ ان زخمیوں کو جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے، تاہم اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک باڈی بھی یہاں پہ لائی گئی ہے اور یہاں جو ہے وہ کل تعداد 5 ہو گئی ہے، جن میں سے 4 زخمی ہیں اور ایک ڈیڈ باڈی ہے۔ اس وقت میرے پاس جو ہے وہ فرنٹیئر کور کے ایک اہلکار ہیں عمر حیات، میں ان سے آپ کی بات کرا سکتا ہوں، یہ آپ عمر حیات سے بات کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمر حیات، یہ بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا جس وقت یہ دھماکہ ہوا، آپ کو کیا لگا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ سر جی، میں سینٹری پہ کھڑا ہوں، خود کا شاید بند ہے۔ عمر حیات، یہ بتائیے، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ خود کش حملہ آور تھا؟ ہاں جی، خود کش حملہ آور کیا وہ کسی گاڑی میں موجود تھا یا پھر پیدل آیا تھا؟ کیا دیکھا آپ نے؟ بھائی جان، میں دوسری مورچے میں تو میں نزدیک میرا ساتھ نہیں ہے، میں تو دوسرے مورچے میں بیٹھ کھڑے ہوں اور دوسرے پرسون کا پتہ صحیح ہے، مجھے صحیح معلومات نہیں ہے۔ جی، اور کچھ تعداد کا اندازہ ہو سکا کہ وہ کتنے لوگ تھے؟ پتہ نہیں یار، ساری۔ بہت شکریہ عمر حیات، آپ کا بہت شکریہ۔ ایک ایف سی اہلکار ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ وہاں پر آنکھوں دیکھا حال بتا رہے تھے، تاہم وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں زیادہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ کتنے افراد تھے اور کس طرح سے وہاں پر پہنچے۔ اس وقت آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے ہیں کہ ایف سی کی چیک پوسٹ ہے اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق وہاں پر یو این کا ایک ذیلی آفس تھا جس کے قریب ایف سی چیک پوسٹ تھی، وہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے، جس کے بعد جناح سپر کی جانب آنے والے تمام کے تمام جو روڈز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے اور پورے کے پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ علاقے کا پولیس نے محاصرہ کر رکھا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ گولی مار دینے کے حکم جاری کر دیے گئے۔ دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے پولیس کی جانب سے شوٹ ٹو کل کے آرڈرز جاری کیے گئے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندے اویس یوسفزئی۔ اویس، بتائیے گا اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ کیا یہاں پر مزید زخمی موجود ہیں یا تمام لوگوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے؟ جی نہیں، ابھی تک تمام لوگوں کو منتقل نہیں کیا جا سکا، صرف 2 ایمبولینسز یہاں سے ابھی روانہ ہو سکی ہیں، کیونکہ جو پولیس حکام ہیں وہ ابھی تک جو ہے انتہائی محتاط رویہ اختیار کیے ہیں اور احتیاط سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے یہاں رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پناہ لے لی ہے، کسی گھر میں چھپے ہوئے ہیں اور انہیں وہاں پوزیشن سنبھال رکھی ہے اور وہاں سے وقتاً فوقتاً اب فائرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو ہے یہاں پر اضافی فورس پولیس کی بھی طلب کر لی گئی ہے اور بختر بند گاڑیاں بھی مزید منگوائی گئی ہیں، تاہم جو زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس میں پھر ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے خلل آیا ہے۔ صرف 2 ایمبولینسز یہاں سے ابھی روانہ ہو سکی ہیں اور باقی ایمبولینسز انتظار میں ہیں کہ جیسے ہی پولیس کی جانب سے انہیں سگنل ملے گا اور آگے جانے کی اجازت ملے گی تو وہ مزید زخمیوں اور دیگر افراد کو وہاں سے اسپتال منتقل کرنے کا کام شروع کر سکیں گے۔ اب ایسے ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ان دہشت گردوں نے جو ایف سی کی بیرک ہے اس میں بھی داخل ہونے کی کوشش کی ہے اس دھماکے کے دوران۔ جی بالکل، یہ جو دھماکہ ہے ایگزیکٹلی اسی لوکیشن پہ ہوا ہے۔ یہ ایف سی کی جو بیرک یہاں پہ بنائی گئی تھی، ٹینٹ لگا کے یہ یہاں پر لوگ موجود تھے، یہ عارضی بیرک تھی اور یہ کچھ عرصہ قبل ہی یہاں پر قائم کی گئی تھی، تو یہ اس مقام پہ ہی ہوا ہے دھماکہ۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو خود کش حملہ آور تھا اس نے اس بیرک میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے اور پھر اپنے آپ کو خود کو یہاں پر اڑایا ہے، جس کے بعد مزید جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے آس پاس کے علاقوں میں جو ہے پوزیشن سنبھال لی ہے اور وہ ان کے پاس جو ویپنز ہیں اس سے وہ فائرنگ کر رہے ہیں اور یہ جو بختر بند گاڑی ہے اس پہ ہم دیکھ سکتے ہیں فائرنگ کے کافی نشانات موجود ہیں جو اس پہ براہ راست فائر بھی کیے گئے ہیں۔ اویس، یہ بتائیے کہ عام طور پر جس طرح کہ آپ نے خود بتایا کہ یہ ایک عارضی کیمپ ہوتا ہے اور عارضی بیرک ہوتی ہے ٹینٹ لگا کے، تو اس میں کتنے عام طور پر تقریباً کتنے اہلکار ہوتے ہیں ایف سی کے؟ جی یہاں پر جو یہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں مختلف یہاں پر یہ خیمہ جات ہیں اور ایک ٹینٹ میں بمشکل 3 سے 4 افراد ہی آ سکتے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں یہاں پر خیمے، لیکن اس میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو سیکیورٹی ہے اس کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا، وہ صرف یہی ہوتا ہے عارضی انتظام کہ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بوریوں میں ریت بھر کے اور مختلف حفاظتی جو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پیٹرن ہوتا ہے،
وہ استعمال کرتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے یہاں پر جو پوزیشن سنبھالی ہوئی ہیں یہ اسی طرح ہیں کہ جو بوریاں ہیں مختلف ریت کی، اس کے پیچھے ایف سی کے اہلکاروں نے اور جو دیگر لوگ یہاں پہ آئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے